باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دشوار گزار گھاٹیوں اور مصیبتوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کی زیارت مرحبا، آپ کی صحبت مرحبا۔ انشاءاللہ آپ کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے۔ آپ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت بیان کرتے ہیں، حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں فرماتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو آپ نے انتخاب فرمائی، ارشاد فرمائیے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج جو قرآن کریم کی جو آیت کا جو قرآن کریم کا جو موضوع ہے نا، وہ ہے سب سے بہترین زمانہ۔ سب سے بہترین زمان۔ جی، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ عصر، سورہ عصر، اس کی پہلی آیت، ماشاءاللہ۔ والعصر، بس یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ کریم ہے۔ جی ہاں، واہ، ترجمہ کنز العرفان، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم۔ جی، اچھا، زمانے کی بھی قسم ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، مخلوق کا قسم اور خالق کا قسم دونوں میں فرق ہے۔ فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ ذہن میں رکھے۔ ٹھیک ہے۔ مخلوق اگر قسم کھائے گی تو وہ صرف جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے صفات کی قسم کھائے گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں، نہ نبی کی، ٹھیک ہے، نہ ہی امام الانبیاء کی، نہ ہی کسی ولی کی، نہ ہی کسی فرشتے کی، ٹھیک ہے، صرف اللہ اور اس کے صفات کی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جیسے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، صفات ایک صفت جیسے قرآن کی قسم، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کی قسم بھی نافذ ہوگی؟ وہ بھی نافذ ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کسی نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ میں جو نا فلاں کام نہیں کروں گا، اب اس نے کر دیا تو یہ حانث ہو جائے گا، نہیں قسم توڑنے والا ہو جائے تو گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے میری امی کی قسم، میرے بچوں کی قسم، یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، آپ فرما رہے تھے زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم۔ اب یہ ہے کہ چونکہ یہاں کہا گیا عصر، 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 عصر جو ہے نا یہ عربی میں زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں ہی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بعض عصر حاضر میں، یعنی ہمارے زمانے میں۔ اچھا، وہ زمانے کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہم ہے، اس سے مراد زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ عصر حاضر کے عصر کے وقت میں، اس صحیح، عصر کے وقت میں ٹھیک ہے، جس میں ہم حاضر ہیں یا جو حاضر ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ عصر حاضر میں ہم عصر علماء سب، ہم عصر علماء، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کہا جاتا ہے کہ ہم عصر علماء کے اس زمانے کے علماء۔ مزید کیا؟ مفسرین کرام کے قول ہے کہ یہاں جو نا والعصر، اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، وہ اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی جس میں آپ جو ہے نا وہ ظاہری طور پر حیات تھے، ورنہ یہ زمانہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ مزید حضور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ ہر زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں مراد جو ہے نا وہ جو 63 سال ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یہاں جو ہے نا وہ دنیا کو جو نوازا، جو ظاہری طور پہ یہاں رہے، کہ فضائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہکی مہکی سانسوں سے جو ہے نا یہ مہک رہی تھی اس وقت۔ اچھا، در و دیوار جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور تھے، سبحان اللہ۔
اور ان در و دیوار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹھیک ٹھاک زیارت کی ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے نا وہ یہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ظاہری زمانہ، ظاہری جلوہ ظاہری بالکل۔ تو والعصر یعنی اے محبوب ہمیں آپ کے مبارک زمانے کی قسم، واہ، ٹھیک ہے، کتنی اللہ پاک اپنے حبیب سے محبت فرماتا بالکل بالکل۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ایک شعر میں منظوم فرمایا ہے کیسے؟ اس بات کو، فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ماشاء اللہ، اس شعر کی بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یعنی یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے نا، وہ مرتبہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ صحیح، کہ کلام مجید کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس نے جو ہے نا آپ کے شہر کی قسم بھی کھائی، ٹھیک ہے، آپ کے کلام کی قسم بھی کھائی، اور آپ کی بقا کی قسم بھی کھائی۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا اور ڈیٹیل سے بتائیں، اس میں لطف بڑی ہے، زمانے کے بارے میں، آئیڈیل زمانہ کیا ہے کچھ۔ جی، اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو افضل زمانہ ہے وہ یہی تھا کہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ جلوہ فرماتے ظاہری طور پر کہ وہی افضل تھا، ٹھیک ہے، سب سے زمانہ بہترین حبیب زمانہ، سب سے افضل زمانہ۔ زمانہ حبیب سب سے افضل۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ قیامت سے پہلے، چونکہ یہ تو یہ کہ یہ تو فتنے اٹھتے جائیں گے، جتنی جو نا قیامت قریب آتی جائے گی فتنے اٹھتے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اچھا، نبی تو یہ پہلے سے ہیں، یہ ٹھیک ہے، نیا نبی تو آئے گا نہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ابھی تو موت کے دروازے سے نہیں گزرے، تو یہاں یہ تشریف لائیں گے زمین پر دوبارہ آسمان دنیا سے۔ یعنی آخری نبی نبی کریم وہ صلی تو اللہ علیہ خاتم وسلم، النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ایک بار پہلے ہو چکی ہے، ہو چکی ہے، وہ ایز اے رسول تھے وہ اس وقت، اس وقت ابھی بھی ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی، صحیح ہے، ابھی بھی رسول ہی ہیں رسول ہی ہیں، اور اولو العزم میں سے ہیں، اولو العزم میں سے، کہ انجیل مقدس ان پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اولو العزم میں سے اب بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ شریعت اب نافذ نہیں ہے۔ ہاں وہ شریعت اب نافذ نہیں ہے، چونکہ اس کا یہ ہے کہ ہر نبی نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی کہ ہمیں جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو، سبحان اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ ان کی تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے؟ یہ قرآن پاک کی تعلیم عام کریں گے۔ اچھا، یعنی قرآن پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی تعلیمات کو ہاں، عام جب بھی قرآن پاک کہیں گے تو یہی کہیں گے یہ جو کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک، انجیل مقدس کی تعلیم ہم نہیں فرمائیں گے، وہ ٹھیک ہے، قرآن پاک ہی کی تعلیم دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تعلیم وہ عام کریں گے، ٹھیک ہے، انہی کے احادیث بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے، جو دین اسلام ہے نا، جو شریعت محمدی ہے، ٹھیک یہ ہے، اسی کو بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر جب دوبارہ تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت پہلے سے موجود ہوں گے ٹھیک ہے، زمین پر، چاہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، ایسے ہی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی سید اور امام مہدی بھی حسنی سید ہوں گے، واہ، غوث اور پاک، والدہ کی طرف سے جو نا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جنہیں ہم کہتے ہیں غوث پاک، یہ والدہ کی طرف سے حسینی سید، تو امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جو نا والدہ کی طرف سے حسینی سید، واہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو ہے نا زمین کو اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ اپنی برکات انڈیل دے، سبحان اللہ، اب زمین اپنی برکتیں انڈیلے گی، یہاں تک کہ بکری جو دودھ دے گی نا اس کا جو دودھ جو ہے نا ایک خاندان کو کفایت کرے گا۔ یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلیں آپ کو؟ یہ قرآن حدیث سے پتہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اچھا، اب جو ہے اتنی نا پیاری پیاری باتیں، اتنی معلومات اور اتنی یہ جو اب باتیں دلچسپی بھی نہیں، دل کرتا ہے اس کو سنیں۔ تو اب یہ تو ہمیں تو میرا خیال ہے کہ جو نہیں پڑھتے قرآن و حدیث کی باتیں اگر پڑھیں تو ان کو
تو بہت علم کا خزانہ، بہت پیاری بات ہے. اچھا اب کیا ہے کہ انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں جو نا چند لوگ جو نا اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا. کمال ہے، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا انار. اچھا اونٹنی کا دودھ جو نا قبیلے کو کفایت کرے گا. تو کیا زمین اپنی برکتیں انڈیل دے گی. اچھا زمین پر جو نا وہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوگا اس دور میں. کمال ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو مار دیں گے، جو دجال کی پیٹھ میں نیزہ گھونپیں گے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. تو یہ اس کے بعد کا یہ ہے کہ زمین پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بالکل عدل ہوگا. شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پئیں گے، اس طرح کا امن ہوگا. یہ سارا جو ہے نا وہ احادیث میں موجود ہے، یہ سارے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ویسے عام آدمی تو سوچتا ہوگا کہ یہ امیزنگ باتیں ہیں سب. ہاں یہ ظاہر ہے کہ عام ہوں گی، لیکن یہ ہوں گی 100 سال پہلے جو کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تو 200 سال پہلے کہ اس طرح بلب ہوگا اور اس طرح کا جو ہے نا وہ گرمی ہوگی تو ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے گرمی جو ہے نا وہ ٹھنڈ میں تبدیل ہو جائے گی وہ مکان. اچھا اگر ٹھنڈ ہوگی تو ہم کوئی ایسی چیز جلائیں گے تو وہ گرم میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ بھی نہیں سوچا ہوگا. صحیح. اچھا ہوا کی ضرورت ہوگی تو پنکھا ہوگا، یہ بھی نہیں سوچا ہوگا. جیسے پہلی امتوں یہاں میں سے ہم بولیں تو وہ اتنا دور سن لیں، یہ بھی نہیں سوچا ہوگا. فون کا بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوگی، یہاں سے بھی بولوں گا تو فون جو ہے نا وہ یوں کہ لاچا. بھائی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کسی نے کہ غلط سے میسیج میں کسی کو پاگل لکھ دے تو ادھر سے جو ہے نا وہ برانگیختہ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں سوچا ہوگا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ جب یہ نہیں سوچا تو یہی پتہ چل جائے گا. چونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ ماننے والے ہیں، خالق کی باتیں ماننا. خالق کی باتیں. اور ہمارے پاس جو سب سے ایک بڑی دلیل یہ ہے، ایک دلیل دوں نا جی اسلام کی حقانیت کی. جی جی. دیکھیں کہ کوئی بھی ایک کتاب ہے، اس کو جو ہے نا کوئی من و عن یاد نہیں کر سکتا، ہر بار یاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں بھول چک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بھول جائے گا کہیں بھی. ٹھیک ہے. مگر دیکھیں کہ قرآن پاک اس کو بندہ حرف بہ حرف یاد کر لیتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا بعض کتابیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے یاد کیا ہے، بعض لوگوں نے مگر مخصوص ہیں. قرآن پاک کو دیکھیں کہ اس کے یاد کرنے والے کتنے ہیں، لا تعداد آپ کو ملیں گے. کتنوں کے سینوں میں قرآن ہے. تو لاکھوں سنتے ہیں. دعوت اسلامی کی کتنے حافظ ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ کرام ہیں. دعوت اسلامی اتنی سی ہے نا، اتنی بڑی دنیا، پوری دنیا میں ذرا 1 ارب مسلمان ہیں تقریباً، تو ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. صحیح. سب یاد کرتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں حفاظ رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہ وہ لفظ با لفظ دور کی بات ہے کہ یہاں زبر ہے تو یہاں زیر ہے تو یہاں پیش ہے تو یہاں نقطہ ہے تو یہاں یہ ہے. تلفظ بھی پورے آتے ہیں، تلفظ ہی پورے ہیں. کمال. کیا کوئی ایسی ہے کتاب؟ کسی مذہب میں ہے ایسی کتاب؟ سنا نہیں ہے. نہیں سنا نا. نہیں سنا. اچھا قرآن میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے اور اس کا اظہار بھی، عمل بھی دیکھ رہے ہیں. عمل بھی ہو رہا ہے. اچھا پھر دوسرا ہے کہ اسی قرآن میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے. 100 سال پہلے حافظ جو قرآن پڑھتا ہے وہ آج کا حافظ بھی وہی قرآن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں کوئی جس طرح یہ بات درست ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ یاد ہوگا اور یاد ہو رہا ہے، اسی طرح جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ قرب قیامت یہ واقعات ہوں گے، یہ واقعات بھی ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا اسلام کی حقانیت ہے نا. اگر ہم قرآن پاک کو ہم دیکھیں، یعنی کوئی اگر اسلام کو سمجھنا چاہے نا تو خالی جو نا قرآن پاک ہی کو دیکھ لے، اسی پہ خالی غور کر لے. اور غور اتنا زیادہ بھی نہیں، مختصر سا غور کرنا ہے کہ اتنی ضخامت والی کتاب ہے، اس کو بندہ یاد کر لیتا ہے، بچہ یاد کر لیتا ہے. ورنہ دیگر کتاب اتنی ہوتی ہیں تو بندہ اتنا یاد نہیں کر پاتا. یاد کرتا تو بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے ہی. اور ہر کوئی اس کو ہر بار یاد نہیں کر پاتا. بالکل ٹھیک. ہو بھی جائے تو قرآن پاک ایسا ہے کہ بچپن میں جو یاد کیا نا تو بڑھاپے تک بھی وہی اس کو یاد رہتا ہے. ایسے ہی. اگر دہراتا رہتا ہے تو دہراتا رہتا. دیکھو جو دیگر کتابیں ان کو اس طرح وہ یاد نہیں رکھ سکتا. بعض حافظ تو یا سیدھی ایسے سنا ہے کہ ان کو آیت نمبر بتا دیتے ہیں، آگے پڑھیں پیچھے بتا دیتے ہیں، پیچھے پڑھیں آگے بتا دیتے ہیں. کمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ. ٹھیک ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے. ماشاءاللہ. اچھا قرآن کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصل قرآن کا معجزہ ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت کی نہیں، یہ بہت ایک جو نا وہ سمجھنے کی والی بات ہے کہ بندہ خالی قرآن شریف پر بھی دیکھ لینا تو بھی اس کو ایک واضح ہو جائے گا کہ یہ دین ہے جو تا قیامت چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں عرض کر رہا تھا ہماری بات چلی تھی زمانے کے حوالے سے. اب کیا ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی مشرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب اللہ کا نام لینے والے ہوں گے اور زمین اپنی برکتیں انڈے لے گی اور اتنا امن ہوگا، سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ زمانہ کیسا زبردست ہوگا. سبحان اللہ. اس سے بہترین کوئی زمانہ عام تو شخص یہی کہے گا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، کہ بہترین زمانہ سرکار صلی والسلام والے. اللہ اکبر. اچھا یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میرے بتانے کا مقصد یہ تھا. صحیح سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اتنی آپ
خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے کوئی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کیونکہ وہ بتایا کہ جو یہ جتنا بھی نعمتوں والا اور جتنے انعامات والا اور جتنی یہ وہ اپنے نوادرات والا ہوگا، لیکن اس زمانے سے بھی افضل زمانہ افضل زمانہ یہی ہے جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ظاہری زمانہ۔ سبحان وہ زمانہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، بے شک بے یہ شک بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ بے شک تو وہ جو تھا نا ظاہری دور والا زمانہ، افضل وہی ہے، کیونکہ وہ جو زمانہ قرب قیامت سے جو پہلے آئے گا وہ بھی انہی کے صدقے میں ملا ہے، بے شک سارے زمانے انہی کے سارے ساتھ۔ زمانوں کے صدقے۔ مزید کیا فرمائیں گے حضور؟ اچھا، اب یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خود فرماتے ہیں خیرکم قرنی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ جو سب سے جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیرکم قرنی، کرنے ٹھیک ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ زمانہ۔ کون سا؟ وہ ایک تو دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یعنی صحابہ کرام کا ہم زمانہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان والا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ زمانہ ہے تابعین والا زمانہ۔ ٹھیک ہے، پھر حدیث پاک میں فرمایا ثم الذین یلونہم، ٹھیک ہے، کہ پھر جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کون سا ہوگا؟ یعنی تبع تابعین والا، تبع تابعین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام، ٹھیک ہے، ہم زمانہ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام وہ زمانہ جہاں صحابہ تو تھے، جہاں صحابہ تو تھے، حضور پردہ فرما گئے۔ حضور پردہ فرمائے گا، اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب وہ صحابہ اور وہ جو ہے نا تابعین والا زمانہ ہو کہلائے گا، ہاں، صحابہ اور تابعین والا، صحابہ و تابعین والا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام وہ جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی، ڈائریکٹ سرکار سے سیکھا۔ ٹھیک ہے، تابعین وہ کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا، کہ جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے سیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تبع تابعین وہ کہ جنہوں نے ان سے سیکھا کہ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تبع تابعین یہ بہترین زمانہ ہوگا۔ بہترین، یہ تین بہترین زمانے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم نے زمانے کے بارے میں بڑی امیزنگ معلومات حاصل کی، اور سب سے افضل زمانہ کون سا ہے اس کو سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ بہت ساری نعمتیں ملنے والا جو زمانہ ہے، بے شک وہ بہت اہم زمانہ ہے، لیکن افضلیت کا معیار پیارے آقا کی قربت والا زمانہ ہے۔ تو اس سے ایک چیز بظاہر تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی دنیا کی نعمتیں کہیں بہت زیادہ ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ چیز سب سے افضل ہو۔ افضل کا معیار اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے حبیب نے بیان کیا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں اسی بات پر یقین رکھنا ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان ہو، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہو، اور ان کے فرمان جو ہم تک پہنچے ہیں ہم نے انہی پر یقین رکھنا ہے۔ یہ آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ ایز اے مسلم والی، جو افضل زمانہ وہ نہیں کہ جس میں جو نا وہ چیزیں موجود ہوں، اور جو آپ نے بتایا نا، مجھے اس سے یاد آیا کہ افضل جگہ کون سی۔ اگر ہم حرمین طیبین کو دیکھیں سبحان کہ دنیا میں جو ہے نا وہ کئی عجوب، کیا کہتے ہیں، وہ عجائب ہیں، ٹھیک ہے، کئی چیزیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے محلات ہیں، کئی برف باری ہوتی ہے، تو کئی آبشار ہیں، تو کئی ٹھیک ٹھاک ہریالی ہے، باغات زبردست، ہیں، کئی باغات ہیں، کہاں کیا ہے دنیا میں ایسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم حرمین طیبین کو دیکھیں، مکہ شریف مدینہ شریف کو، تو وہاں ریگستان کی ہے، ریگستان ہے، پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے، خشک رستے ہیں، بظاہر خشک رستے ہیں، بظاہر، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، گرمی ایسی کہ مزہ دے، عاشق کو مزہ دے، عاشق کو مزہ دے، ہمیں تو مزہ دے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک عام جو ہے غیر مسلم جو بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گا، یعنی گرمی آپ دیکھیں تو گرمی ہے وہاں، گرمی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک گرمی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ایک طرف یہ چیزیں ہریالی، باغات اور یہ ساری چیزیں، اور ایک طرف یہ گرمی۔ اچھا، عرفات کو دیکھیں، وہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ یوم عرفہ والے دن ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، چٹیل یا میدان ایک بارش طرح ہوتی سے، ہے تو ایسی بارش ہوتی ہے کہ بس جو ہے نا وہ بالکل فوار برس رہی ہے، بہت زبردست موسم ہوتا ہے، سہانا موسم ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو ایسی سردی ہوتی ہے اور سویٹر پہننے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمبل اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے نا، جی جی، ٹھیک ہے۔ احرام میں ہوتا اچھا، گرمی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یوں ہی رہنا ہے، سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے، سر بھی کھلا رکھنا ہے، صحیح، ظاہر سر پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی خاصی پڑتی وہ ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں، مگر دیکھیں پسینہ آئے تو منہ کپڑے سے نہیں صاف کر نہیں سکتے۔ صاف کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں اسلام کی شان، اسلام کی حقانیت دیکھیں، اور یہ حرمین طیبین کا دیکھیں، حرم مکہ کا دیکھیں، حرم مدینہ کا دیکھیں، وجہ فضیلت یہاں
کیا ہے اس کی؟ کتنے لوگ جاتے ہیں، ہر عاشق وہاں جانے کے لیے ترستا ہے۔ اچھا اگر ہم یوں دیکھا جائے تو میرے خیال سے مسلمانوں میں سے ہر زمانے میں مسلمانوں میں سے یوں دیکھا جائے تو شاید جو ہے وہ 1 یا 2% جو نا حاضری دے سکتے ہوں گے۔ اس وقت فی زمانہ تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں، زیادہ ہی ہوں گے ٹھیک ہے، جی، زیادہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 ارب کو بھی لیں تو حاجی کتنے ہوتے ہیں؟ لاکھوں ہوتے ہیں، زیادہ تو 25 سے 30 لاکھ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کیا 1% ہوئے نہیں، عرب کا 1% 1 کروڑ ہوا نا، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں حج کروں، خواہش تو ہر مسلمان کی ہر ہوگی۔ مسلمان کر رہا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مدینے جاؤں، خانہ کعبہ کا طواف کروں، مدینے جاؤں، حاضری مدینہ دوں، بارگاہ رسالت میں حاضری دوں۔ ٹھیک ہے، کہ ہر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا نہیں جا پاتا، پاتا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت سفر آسان ہے پھر نہیں جا سکتا چونکہ مال و زر نہیں ہے۔ یہ پہلے سفر مشکل تھا تب بھی جانے والے جاتے تھے اور نہ جانے والے نہیں جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس وقت کے لوگ جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، 2 سالوں میں پہنچتے تھے، ٹھیک ہے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ اچھا ایسے حالات ہوتے تھے کہ گئے تو واپس گھر نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، پھر بھی لوگ جاتے تھے۔ تو وہاں کس لیے جاتے تھے؟ اللہ و رسول کے لیے۔ مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ، میرے سرور مدینہ۔ تو فضیلت جو ہے نا وہ نسبت مصطفیٰ سے، نسبت مصطفیٰ کی۔ جس طرح مدینہ نسبت مصطفیٰ سے افضل ہے، اسی طرح زمانہ مصطفیٰ بھی نسبت مصطفیٰ سے افضل ہے۔ تو لہٰذا کہ کوئی بھی زمانہ یا کوئی جگہ ہو تو وہ اس کی افضل ہے جو نا نسبت کی وجہ سے۔ جب پھر اس جگہ کی اپنی برکاتیں، اس وقت ہوتے ہیں کہ پوری دنیا پولوشن کی طرف جا رہی ہے، عدم پولوشن نہ ہو، ٹھیک ہے، پولوشن کے خلاف شفافیت کی طرف، شفافیت کے طرف درخت وغیرہ ہوں، اور عرفات میں کو درخت نہیں ملیں گے اتنے، بعض نیم کے درخت حاضر ہیں، بعض ہیں وہ اتنے نہیں ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں بسوں کو دھواں کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک بسیں آتی ہیں وہاں۔ کیا وہاں کوئی آپ نے سنا ہے پولوشن کے حوالے سے؟ کوئی سنا ہے کوئی سی بیماری ہوتی ہو؟ وہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے، ادھر نہیں نالے تک۔ اک بھی تے جاندہ ہے، سفر مدینہ کا ہر بار بڑا اچھا پھر دیکھیں کہ شہر مکہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے، یہ اچھا، اتنا بڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت میں بڑا ہے، عظمت میں تو بڑا ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے نا، بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، یہ بھی اسلام کی حقانیت ٹھیک ہے، کہ 25 لاکھ حاجی آئے، ٹھیک ہے، وہ یہاں رہے، رہے، پانی استعمال کیا، پانی استعمال کیا، کھانا کھایا، کھانا کھایا، فروٹ کھایا، فروٹ کھایا، کپڑے دھوئے، سب کچھ کیا۔ اچھا یہ تو چلے گا، یہ تو چلے الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، طواف و زیارہ جو کہ فرض اعظم ہے، مطاف ایک ہی ہے، خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مطاف کے جہاں طواف کے دو اس کی ایک لمٹ ہے، سارے حاجی طواف و زیارہ کر لیتے بالکل ہیں۔ کر لیتے ہیں، یہ 25 لاکھ اس اتنی سی جگہ میں جو ہے نا یہ دیکھا مخصوص جائے، ٹائم میں کرنا ہے، مخصوص ٹائم میں، اچھا وہ بھی 3 دن 72 گھنٹے جی، اس میں طواف و زیارہ کرنے، سب سما جاتے ہیں، یہ سب سما جاتے ہیں۔ واہ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ سبحان تو یہ برکت جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نا برکت، تو برکت جو ہے نا یہ قلت و کثرت کا نام نہیں ہے، یعنی کمی و زیادتی کا نام نہیں ہے۔ برکت وہ کہ بظاہر تھوڑی سی نظر آئے چیز اور اتنے سارے لوگوں کو پوری ہو جائے، تو یہ ہے برکت۔ تو یوں شہر مکہ دیکھیں تو بظاہر اتنا بڑا نہیں ہے، عظمت بڑا ہے، عظمت میں بڑا ہے، بظاہر اتنا بڑا نہیں، مگر سب کو جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کی ظاہری چیزیں کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے، بالکل فضیلت کی وجہ وہ ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جو اللہ کے حبیب سے نسبت رکھنے والی چیز ہے۔ مدینہ افضل ہے پیارے آقا کے قدموں سے، قدموں سے، مکہ افضل ہے پیارے آقا کے قدموں سے۔ بالکل تو جو دنیا کو نعمتیں ملی ہیں، جو فضیلتیں ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں، وہ در مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ مصطفیٰ سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ناظرین پیارے آقا کے پیارے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں اور خلیفہ امر اللہ سنت سے ہم حدیث پاک سنتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ آج کا جو حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا موضوع ہے۔ اسلام جو ہے نا یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہمیں ہر ایک کے حقوق ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑوسوں کے حقوق سکھاتا ہے، ماشاء اللہ، زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق سکھاتا ہے، والدین کے حقوق سکھاتا ہے، اولاد کے لیے والدین کے حقوق ہے، والدین کے لیے اولاد کے حقوق ہے۔ تو اس طرح بڑوں کے لیے چھوٹوں کے حقوق ہیں اور چھوٹوں کے لیے بڑوں کے حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں، کیسے ہیں؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کرو ٹھیک، اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔
यूं जन्नत में तुम मेरी रफाकत पालो गे। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी मोटिवेशन, कितना बड़ा इनाम है यसीदी के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब, आपकी सोहबत, आपके कदमों में जगह मिलेगी। ये जो दो काम करेगा, बड़ों का अदब रखें और छोटों में शफकत। जी। और देखा जाए तो आज माशरे में यही एक टेंशन है, बड़े कहते हैं कि छोटे हमारा अदब नहीं करता, और छोटे कहते हैं कि बड़े हम पर शफकत नहीं करते। शफकत नहीं करते। तो अगर हम प्यारे आका के इस फरमान पर अमल करें, इसको आम करें, तो आप फिर क्या फरमाते हैं इस पर कुछ मज़ीद? ऑटोमेटिकली झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखे कि हर कोई जो ना वो अपने आप को देखे, ठीक है। अब ये ना देखे, अब जैसे कोई छोटा है वो ये ना देखे कि बड़ा मुझे शफकत नहीं कर रहा, तो मुझे भी अदब इसका नहीं अब करना। मुझे भी अदब नहीं करना, ये ना देखे। ये देखे मेरे लिए क्या चीज़ है। मेरे लिए ये है कि मैं बड़ों का अदब करूँ, मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बड़ा जो ना वो ये ना देखे कि यार जो छोटा जो ना वो मेरा अदब नहीं करता या वो यूँ नहीं करता, नहीं तो मैं शफकत नहीं करूँगा। मैं शफकत नहीं करूँ, वो ये ना देखे। उसकी जिम्मेदारी क्या है? छोटे पे शफकत करना। हो सकता है कि ये उसका अदब करे, वो शफकत करना शुरू कर ये दे। शफकत करे तो ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा, ठीक है, यानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, दूसरे से राइट मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल दूँ। जी जी। अब देखें कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आने से पहले कई लोग आपस में तू तराक से बात करते थे। बड़ा भी छोटे से तू तराक से बात करता था, छोटा भी बड़े से तू तराक से बात करता था। मगर अब जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ तो उसको ये सोच मिली कि नहीं यार, हमें आप जनाब से बात करनी चाहिए। कोई यहाँ वाक़या सुनाए ना मिर्ले सुन्नत का, शफकत का, इंशाअल्लाह करें। इंशाअल्लाह। अब ये देखें कि अब यहाँ जो है ना, बड़ा जो है वो ये नहीं देखता कि यार ये छोटा जो ना मुझसे तू तराक से बात कर रहा है। ठीक है, बड़े ने इधर आप जनाब से बात करना शुरू कर दी, दीनी माहौल की बरकत। ठीक है, उसको तो ये सोच में नहीं कि भाई जो मेरे सुन्नत फरमाते ना, एक दिन का बच्चा हो उसको भी आप जनाब कहकर पुकारें। ठीक है। अब एक दिन के बच्चे से तो बात नहीं की जा सकती, मुमकिन नहीं है। और यहाँ एक मुस्तफ़ा मिसाल के फरामी की हाँ सर, बरकत है जी एक मिसाल दी गई है जी। कि नहीं, अपने से छोटों पर भी जो छोटों से भी जो ना वो क्या कहते हैं, शफकत करें और उनसे आप जनाब से बात करें। बिल्कुल। अब क्या है कि जो दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए जब बड़े थे, वो जब इन्होंने अपने बच्चों से, अपने से छोटों से आप जनाब से बात करना शुरू की। मैंने ऐसा देखा है, या सीधी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक वालिद है दावत इस्लाम के मुबल्लिग, वो अपने बेटे को भी कह रहा आप तशरीफ़ लाएं, आप बैठिए। तो आमतौर पर वैसे इसे पहले कम देखने को बिल्कुल अजीब वगैरह देने का, तो बाप इस तरह बोल रहे तो बाप ऐसा बोल रहा है। तो ये दावत इस्लामी में वाकई एक डिफरेंट दाऊद अंदाज इस्लामी की बरकत है। जो दाऊद इस्लामी जो है वो उसका काम ही ये सुन्नत आम करना, जी। अदब फैलाना, अखलाकियात जो है ना वो अच्छे करना लोगों के। अब बाज़ का किसी इस्लामी भाई से बात हुई ना, तो उसने बच्चों की अम्मी का या बेटी का भी जिक्र किसी वो इशारतन किया हुआ है, तो वो भी जमा के सीगे से बाज़ औक़ात करते नजर आते हैं। बिल्कुल तो ये दावत इस्लामी में सिखाया जाता है। बिल्कुल, दाऊद इस्लामी में सिखाया जाता है। जी हाँ। तो अब क्या है कि अब उसने तो, बड़े ने तो ये शुरू कर दिया, अब ऑटोमेटिकली छोटा भी जो ना वो इसी लाइन पे आ गया, छोटा भाई भी आ गया। दीन इस्लाम है ना, हमारे ज़रा के आका देखें ना कैसे हैं, उनके औसाफ कैसे, उनके अखलाक कैसे हैं। दावत इस्लामी इसी दीन इस्लाम की दावत का नाम है, इसी दीन इस्लाम के फैज़ान का नाम है, इसी दीन इस्लाम के की बरकतों का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है कि अब जब अखलाकियात अच्छे होंगे, आदाब अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे मामला हल हो जाएंगे। ठीक है। किन का अदब करना हम पर ज़रूरी है? हम अपने बड़ों का अदब करेंगे। एक तो ये कि जो इल्म में बड़े हैं, ठीक है, उनका अदब करेंगे, उलमा का अदब करेंगे, उस्ताद का अदब इमाम करेंगे। का, जो इमाम साहिबान इनका अदब करेंगे, असातिज़ा का अदब करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे के जो हमारे जो आबा हैं, जैसे हमारे जो वालिद हैं, चचा ताया वगैरह, इनका हम अदब करेंगे। इसी तरह मामू वगैरह इनका अदब करेंगे, फूफियाँ खालाएँ इनका अदब करेंगे, नाना नानी दादा दादी इन सब का अदब। अदब का क्या मतलब? बस बाज़ का जूता उठाकर चल रहे हैं जो अदब है, या बड़ी वो कर रहे हैं लेकिन बात तो मान ही नहीं रहे। अदब क्यों, क्या कहेंगे आप? अदब से मुराद ये नहीं कि बंदा हाथ बांध के खड़ा रहे, ये नहीं है अदब। जी, क्या है अदब? उनकी बात तो मानना, ये भी अदब है। ये भी अदब है। उनकी इताअत करना, अच्छा, ये भी अदब है। अच्छा, बात मानना भी अदब है। उनकी इताअत करना, वही बात मानना, इताअत करने की बात है। सही है, ठीक ठीक और ये कि उनके आगे ना चलना, ये भी अदब है। ठीक है। अच्छा, उनकी हर बात मानना हम पर ज़रूरी है? नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि जो भी शरीयत के मुताबिक बात हो वही हम मानेंगे ना। ला ताअता फ़ी मासियतिल खालिक। ठीक है। जो शरीयत से हट कर कोई बात कह दें, बुराई की बात कह दें, कोई कहे कि आप दाढ़ी ना रखो, नहीं वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, शरीयत की बात ही मानेंगे। शरीयत की बात मानेंगे। शफकत की कोई इस तरह की मिसाल बताएं हमें, शफकत किसे कहते हैं? शफकत यही कि अब अगर ये देखें कि बड़ा देख रहा है कि यार ये बच्चा जो है ना वो मेरी बात नहीं मान रहा,
پھر بھی ایسے نرمی کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ، ٹھیک ہے. تو آٹومیٹکلی یہ بچہ جو ہے نا وہ ماننا شروع ہو جائے گا. نصیحت میں کیا انداز اپنائے؟ امیر سنت سے تو یہی سنا ہے کہ اب اگر کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے کہ میری اولاد جو اچھی رہے، تو اس کے لیے کہ پہلے خود تو وہ اچھا ہو. چاہتا ہے کہ اولاد نمازی ہو، خود بد نمازی ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے. تو یہ اولاد کیسے نمازی بنے گی؟ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے. باپ کو چاہیے کہ جب اتنا سمجھدار ہو جائے تب یہ جو ہے نا وہ اس انگلی پکڑ کے مسجد لے جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی شفقت ہے. یہ بھی شفقت ہے. بے شک. اس کو ہاتھ نیک پکڑ کے رستے پر چلائے. چلانا بہت بڑی شفقت ہے. بالکل سب سے بڑی شفقت ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو آداب سکھائے نا، یہ آداب سب سے بڑی شفقت ٹھیک ہے. اس کو کھانے کے آداب سے اس کے ساتھ کھانا کھائے، ہوں. اس کے ساتھ پانی پیے. موضوع ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھلائے بھی، کھلائے، اس کو کھانا کھلائے نہیں، کھلائے. جب بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ باپ کے سامنے کوئی بیٹا ہے تو وہ بڑا ہی سہما ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کر دیا تو میرے ابو نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، اور ایسی انسلٹ کرے گا کہ شاید وہی عزت نفس مجروح ہوتی. تو اس صورت میں اب باپ نے سمجھانا بھی ہے، اور بیٹے کو شفقت کے ساتھ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اب وہ ایز پر کنڈیشن ہوگا ٹھیک ہے. کہ معاملہ کیسا ہے، بات کیسی ہے، ایز پر کنڈیشن ہے. ہر بات تو ایسی نہیں ہوتی کہ سب کے سامنے اس کو سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے. بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ شاذ و نادر ہے کہ جس میں سب کے سامنے جو ہے نا وہ بولنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور عموماً ایسا نہیں ہوتا. مثال دے رہا ہوں، کوئی اس نے ایسی بات کر دی عقائد کے حوالے سے، کوئی ایسی بات کر دی، وہ پھر سب کے سامنے اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہ پتا کہ وہ اس کا بھی باپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہیں سے سن لیا، ہاں. اس نے بیان کر، بچہ اس کو کیا پتا. تو اب باپ جو ہے سب کے سامنے نہیں، بیٹا یوں نہیں ہو، یوں ہے، نرمی کے ساتھ کہے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے کے بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی حرکت کی تو اس کو اکیلے میں سمجھا دے، بیٹا یوں نہیں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرنا چاہیے. یوں کر کے بندہ کرے گا نا تو کہ یہ اولاد اس کی جو ہے نا فرما بردار بھی ہوگی، اطاعت گزار بھی ہوگی، اس کی بات بھی مانے گی، اور آگے جا کر اس کا سہارا بھی بنے گی. مشورے والا انداز رکھے، اور مشورہ والا انداز رکھے، جیسا میرے سنت کا انداز. میرے سنت ہم سے ذرا کہ مشورہ تو نہیں فرماتے تھے. دوسرا یہ کہ اگر غصیلا انداز رکھے گا، جھاڑ جھپڑ ڈانٹ ٹپڑ اس طرح کا رکھے گا تو اولاد وقتی طور پہ ٹھہر تو جائے گی، رک تو جائے گی، اسے سمجھ جو کچھ نہیں آئے گا. وہ بچہ ہے نا، بچے نے کسی حرکت کی، باپ نے ڈائریکٹ جھاڑ دیا اس کو سمجھ نہیں مجھے جھاڑا کیوں ہے، مجھے میرے کیا ایسا کام کر دیا. بچہ جو ٹھہرا تو سمجھ ہی نہیں میں نے کیا کیا. تو پہلے تو آپ کو بتائیں بھائی بیٹا یہ آپ نے غلط کیا ہے. اب غلط کیا ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں نا بیٹا یہ غلط کیا اور یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے ڈر اس کو جھاڑ دیا، اس کو سمجھ نہیں پڑی کس وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے. اب کیا یہ بغاوت کی طرف جائے گا. پھر کل کو اس کا اگر قد بڑھا، یعنی یہ اگر آ گیا فارم میں، اگر غصہ ہوتا ہے معاشرے میں، پھر بیٹا نہیں سنتا باپ کی. بیٹے جیسے ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یوں اتنا مجھے جو نا وہ ذلیل کیا ہے، سب کے سامنے اتنا تنگ کیا ہے، یعنی اتنا مجھے ڈانٹا ہے، اتنا جھاڑا ہے، اس سے دور ہو جائے گا. اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ باغی ہو جاتا ہے باپ کا. یہ سیدھی ایک شعر ہے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. ان کا بندہ ہوا اللہ کا محبوب بنا، صاف فرماتا ہے قرآن رسول عربی. آپ کچھ اس کو واضح کر دیں. دیکھیں یہ شعر جو ہے وہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے. ٹھیک ہے. ان کا یہ شعر ہے کہ ان کا بندہ ہوا اللہ کا محبوب بنا، ٹھیک ہے. صاف فرماتا ہے قرآن رسول عربی. کہ بندہ کے یہاں معنی ہے غلام. ٹھیک ہے. یعنی جو ان کا غلام ہوا نا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غلام ہوا، یہ اللہ کا محبوب بنا. اور یہ کون فرما رہے؟ قرآن فرما رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ قرآن پاک میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری اختیار کرے گا، تو اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. تو یہ اس شعر میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ اس شعر کا یہ ہے. ماشاء اللہ. تو لہٰذا اب اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی غلام بن جائے، ان کا سچا پیروکار بن جائے، ان کا سچا پیروکار بن جائے، ان کی اطاعت کرنے والا بن جائے، ان کی اتباع کرنے والا بن جائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے. ماشاء اللہ.
تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں حسب سابق آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی، ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا کرنے، آخرت کو اچھا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔